تھینک یو جی اعظم صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. محسن عزیز صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پوری قوم کے لیے میں بات کر رہا ہوں اور اس میں گورنمنٹ کی اپوزیشن نہیں ہے. اور یقین مانیے جب پالیسیز ہوتی ہیں, جب کوئی گورنمنٹ کے پارٹ پہ ایکشنز ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ پوری تسلی کے بعد اور یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو متعلقہ صنعت ہے یا جو سیگمنٹ آف پیپل ہیں جو اس کی وجہ سے کسی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں, ان کا پورا خیال رکھا جائے اور ایسی پالیسیز متعارف کروائی جائیں جو ڈویبل ہوں, جو ملکی مفاد میں ہوں. کیپٹیو پاور جیسے کہ محسن عزیز صاحب نے خود بیان کیا کہ انڈسٹری کو گیس سے بجلی پیدا کرنے کی سہولت فراہم کی گئی اور وہ گیس دی گئی سبسیڈائز پرائس پہ. ریزنز اس کی ایک تو اس وقت بجلی کی کمی تھی, دوسرا بلا تعطل بجلی, کیونکہ جب ایک دفعہ فیکٹری بند ہو کے دوبارہ چلتی ہے تو اس میں کئی نقصانات اس میں کئی قسم کے نقصانات کا احتمال ہوتا تھا. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی اور یہ کافی سال جو ہے یہ رہی ہے. یہ سوال کیا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کی بات کیوں کی گئی ہے. آپ سب کو معلوم ہے جب ہم اس سائڈ پہ بیٹھتے تھے, آپ ادھر تھے, تو ملکی معاملات میں ظاہر ہے یا تو ہم انڈیپینڈنٹلی اپنی اکانومی کو رن کر رہے ہوں تو صورتحال اور ہے. پچھلے کئی سالوں سے آئی ایم ایف پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک موقع آیا تھا 2016 میں جب آئی ایم ایف پروگرام کو خیر بات کہنے کا وقت آیا, لیکن اس کے بعد جو سیاسی حالات بنے اس کی وجہ سے یہ دوبارہ ہمیں قبول کرنا پڑا اور ان شرائط پہ جو کہ قرض دینے والوں کی شرائط ہوتی ہیں. آپ جب بینک سے لون لینے جاتے ہیں, پاکستان میں بھی جائیں, تو مجھے کوئی ایسا لون بتا دیں جس میں شرائط قرض لینے والے کی ہوتی ہیں. شرائط کا جو پرچہ ہے وہ ہمیشہ بینک سے دیتے ہیں. یہی انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی اصول ہے. باہر کیف اپنی اٹانومی کو, خود مختاری کو مینٹین کرتے ہوئے جو بیسٹ فائنینشیل ڈسپلن اینڈ گورننس کے لیے ان کی طرف سے سجیسٹ کی گئی چیزوں کو جس حد تک قبول کیا جا سکتا تھا کہ ڈیل ہو ختم نہ ہو وہ کیا گیا اور اس میں پوری احتیاط رکھی گئی. اوریجنلی تو یہ تھا کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے, لیکن میں ہاؤس کی اطلاع کے لیے یہ عرض کروں گا کہ حکومت نے جب ری نیگوشیٹ کیا ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ تو انہوں نے اس کے خاتمے کو کنورٹ کر دیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ کہ ختم نہیں کریں گے, ترسیل جاری رہے گی. اس کی تفصیل سر کچھ یوں ہیں کہ ٹوٹل جو 387 ہیں کیپٹیو پاور پلانٹس جو کہ ایس این جی پی ایل جو ہے سوئی ناردرن جو یہ ایریاز ہیں سارے پنجاب کے کے پی کے علاقے جو ہیں وہاں پہ سر 157 MMCFD گیس جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ ہے اور بلوچستان میں SSG وہاں پہ سر یہ 200 MMCFD جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ 357 میں سے 157 جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں LNG کی صورت میں, جس کے جو مارکیٹ ریٹس ہیں وہ ہماری مقامی گیس سے بہت زیادہ ہے. اس کو پھر برابر کرنے کے لیے اس کی پرائس کیپنگ کی جاتی ہے, اس باسکٹ کو درست کیا جاتا ہے. اب یہ کرنا کیوں پڑا؟ کرنا سر اس لیے پڑا کہ بجلی کی فراوانی کی وجہ سے اور بجلی کے کم استعمال کی وجہ سے جو ایگریمنٹس ہیں, جب آپ کے پاس بتی نہیں تھی, ملک ڈوبا ہوا تھا اندھیروں میں, 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, انڈسٹری بند ہو رہی تھی, تو جو انویسٹرز کو انوائٹ کر کے پاور پلانٹ لگائے گئے, ظاہر ہے ان کا یہ تھا کہ آپ پھر ہم سے بجلی خریدیں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا $2 بلین لگوا دی اور اس کے بعد کہہ دیا 6 ماہ بعد کہ ہمیں بتی کی ضرورت نہیں ہے, بھائی صاحب آپ اٹھا کے لے جائیں. یہ سوورن گارنٹیز میں نہیں ہوتا. اب ود دا پیسج آف ٹائم کچھ کووڈ کی وجہ سے کچھ گروتھ نیچے آئی, کچھ اور فیکٹرز ہوئے, انڈسٹریل گروتھ آپ کی کم ہوئی, بجلی کی سپلائی زیادہ تھی, تو اس میں تفاوت آنے کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا بوجھ بڑھا, اور وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ پڑی ہمارے کنزیومر پہ, جس میں چھوٹے گھر میں بتی جلانے والے سے لے کے کمرشل, انڈسٹریل سارے سیکٹرز کو اس کی قیمت دینا پڑتی ہے. اسی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے, کسی طرح سے اس کے جو گھاٹے ہیں ان کو کم کیا جائے. پاور تھیفٹ کو روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے.
پچھلے 1.5 سال میں اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں لیکن ابھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اسی طرح کیپیسٹی پیمنٹس کے چنگل سے نکلنے کے لیے جو پرانے پلانٹس تھے ان کو بائی بیک کرنے کی یا ان سے ری نیگوشیٹ کرنے کی ایفرٹ ہوئی، وہ پچھلے 6 ماہ میں درجنوں پلانٹس ہیں جن کے ساتھ وہ ری نیگوشیٹ ہوا اور اس کو انہوں نے والنٹیرلی چھوڑ دیا. ابھی بھی جو نئے لگے ہوئے پلانٹس ہیں کافی سارے، ان کے ابھی دورانیے زیادہ ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ. اب قصہ یہ کہ وہ بتی استعمال کیسے ہو. اب کیپٹیو پاور پلانٹس کے ہوتے ہوئے ایک خیال تھا کہ کیونکہ یہ میجر انڈسٹریل یوز ہے اور 387 پلانٹس ہیں جو کہ بڑی انڈسٹری کو بجلی اپنی پیدا کر کے سپلائی کرتے ہیں، لیکن گیس جو ہے وہ قومی دھارے سے نکلتی ہے. تو اس لیے IMF نے کہا کہ آپ اپنی گورننس اور فائنینشیل ڈسپلن کو بہتر کرنے کے لیے ان کے شٹ ڈاؤن کر دیں، گیس کو بند کر دیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کچھ اور انڈسٹریز ہیں، انہوں نے اس پہ دے ریز دیئر ہینڈز اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایکسپورٹ میں بھی حصہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کے یہ کنسرنز جینون ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں. اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ 31 جنوری 2025 کو بند نہیں ہوں گے جو ہونے تھے، بلکہ IMF سے ری نیگوشیٹ کر کے یہ طے کیا گیا کہ ان کے اوپر ایک لیوی تھوڑی عائد کر دی جائے گی تاکہ جو وہ پرائس ڈفرینشل ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کی وجہ سے شاید یہ آ جائیں کہ وہ گرڈ سے بجلی لینا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ وہ شفٹ کر جائیں گرڈ پہ، اور گرڈ کی بجلی کو اس کی وجہ سے اور نیچے لا رہے ہیں ہم. تو اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے پرائس کو جو گیس کی آتی تھی، اس میں امپورٹڈ گیس بھی یا لوکل بھی ہے، 18 مہینے کے اندر 5% سے لے کے 20% تک کا اضافہ کیا جائے گا اس لیوی کا، تاکہ وہ ریشنلائز ہو جائے، اس کی کوئی شکل نکل آئے. تو یہ صورتحال ہے. نہ یہ شٹ ڈاؤن ہے، نہ یہ امیجیٹ شٹ ڈاؤن ہے، نہ یہ امیجیٹ امپوزیشن آف لیوی ہے. اب محسن صاحب نے کہا کہ پنجاب کے لیے اور باقیوں کے لیے نہیں، دس از اے پالیسی فار ہول آف دا پاکستان. جہاں پہ ویل ہیڈز ہیں ان کا ایک خاص ڈسٹنس ہے، اس کلومیٹر کے اندر انہوں نے سپلائی کی گارنٹی کی ہے، لیکن پرائس انڈیکس جو ہے وہ پورے ملک کا ایک ہی ہونا ہے. پنجاب اگر باقی ملک کو گندم کھلاتا ہے تو باقی ملک پنجاب کو انرجی بھی دیتا ہے. ہم 4 بھائی ہیں مل جل کے، کوئی تھوڑے کما کے لاتا ہے، کوئی زیادہ لاتا ہے، وہ پول میں جاتا ہے، بڑے گھر میں آتا ہے اسلام آباد میں، قرضے سارے اسلام آباد کے ذمے ہیں. جو چھوٹے بھائی ہیں سارے، ان کو ان کے آبادی کے مطابق شیئر مل جاتا ہے، جسے آپ NFC کہتے ہیں، اور وہ جا کے اپنا گھر چلاتے ہیں. تو یہ ہم نے اس ملک کو اسی اسکیم کے تحت ہی چلانا ہے نا. اس میں بتی کی قیمت ایک ہونی چاہیے، گیس کی قیمت ایک ہونی چاہیے، پیٹرولیم کی قیمت ایک ہونی چاہیے. ہاں، جو کیریج کے خرچوں کی وجہ سے پیٹرولیم میں 2-4 روپے کا فرق ہے، وہ کیریج کا کرائے کا فرق ہے. شٹ ڈاؤن نہیں ہے، ریشنلائز کر رہے ہیں. لیوی ہے، آپ نے اگلی بات کی کہ کمیٹی کو بھیجا جائے. بالکل آپ کے پاس موقع آئے گا. یہ جو لیوی کا بل ہے، اٹ از گوئنگ ٹو بی لیڈ ان دس سیشن. اٹ وڈ بی ریفرڈ ٹو دی کمیٹی کنسرنڈ. آپ وہاں پہ جائیں، اس کو ڈسکس کریں. اس بل کے جو لیوی کتنی ہونی چاہیے، کب کب ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری ڈسکشن وہاں پہ ہو جائے گی. یہ سر وہ مختصر سا ایک اس کا سارا جواب تھا. کیبنٹ میں یہ 3 دفعہ ڈسکس ہوا. شٹ ڈاؤن مشکل ہوتا ہمارے لیے، شٹ ڈاؤن کا پورا پلان تیار تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس میں انٹروین کیا. انہوں نے ری نیگوشیٹ خود کیا اپنی نگرانی میں، اور وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے سکسیسفلی ری نیگوشیٹ کر کے اس شٹ ڈاؤن کو 18 ماہ کی لیوی کے امپوزیشن پہ کیا، تاکہ اس عرصے میں ہم اپنا جو فرام دا گریڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ گریڈز کا بھی آئیڈیا ہے کہ انڈسٹری کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی جو ہے وہ اسپیشل گریڈ سے کی جائے اور اس کی قیمتیں نیچے لائی جائیں. سر یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے.